اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے پہلے یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول تھا کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے۔ ناظرین، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ ناظرین، ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہے۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہے۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، جس کا نام تھا گوہر، شہریار اور عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے نے 1291 یعنی ارطغرل اپنی والد کے وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمہ اللہ علیہ رکھ کے گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ناظرین، ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوس خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، جس کا نام تھا سارم، زلجان، گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ ارطغرل کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا۔ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے جہاں سلطان علاء الدین، جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الف ارسلان نے قائم کی تھی۔ ناظرین، 1071 میں بازنطینی فوج کو عبرتناک شکست دے دیا، اور سلطان الف ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی۔ پھر جا کے اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین سربراہ بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور قائی قبیلے کے سربراہ ارطغرل غازی بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کے بانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے بھی ہوئے۔ ارطغرل غازی نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دستی کروائی، صلیبیوں کی ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو روندا تھا۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگوت آئے، قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعوں کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ ناظرین، سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل سلطان بن گئے۔ سلجوق ریاست کی اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی پوری ہو گئی تھی۔ ناظرین، تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ ناظرین، اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین، ان کے پیچھے ضرور نہ کوئی روحانی شخصیت ولی اللہ ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ ناظرین، تاریخ اٹھا لے، اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک اگر کوئی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا۔
ناظرین، اس جنگجو اور تغل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ تھا شیخ محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ علیہ، جو اندلس سے ارطغرل غازی کے روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث شریف ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے ناظرین، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائی نہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہو، اور جس کو یہ نور نہیں حاصل ہو وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جیسے لبرل سیکولر برگیڈ۔ ناظرین، اللہ پاک اور ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ان پر اپنا رحمت فرمائے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔